حضرات گرامی، آج ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور بھی بڑا عجیب دور ہے کہ دیکھا جائے تو آج دنیا ویسے تو ظاہری طور پہ ترقی کی انتہا کو پہنچ چکی ہے، ہر قسم کی کامیابی اس نے حاصل کر لی ہے، لیکن اگر دل کی دنیا کی طرف دیکھا جائے تو میرے بھائی ہمارے دل کی دنیا آج بھی ویران نظر آتی ہے۔ ہمارے گھر ظاہر میں روشنی سے تو منور ہیں اور لائٹوں سے جگمگا رہے ہیں، لیکن ان کے اندر سکون نہیں ہے، وہ بے برکتی کے شکار ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں نحوستوں کا ڈیرا ہے، وہ ظاہر میں تو روشن ہے لیکن حقیقت میں تاریک ہیں، اور ظاہر میں ہمارے چہرے تو مسکرا رہے ہیں مگر ہماری روحیں آج کراہ رہی ہیں، رو رہی ہیں اور انسانیت بلک رہی ہے۔ اب ایسے میں اللہ رب العزت ہمیں آپ کو ایک بار پھر سے رمضان دے رہا ہے، یہ اس کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، ورنہ کتنے ایسے لوگ تھے جو گزشتہ رمضان میں تھے اور ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، لیکن اس رمضان میں وہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر کرم فرمایا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، زندگی کی سلامتی کے ساتھ ہمیں ایک بار پھر سے رمضان کی یہ مبارک ساعتیں، اس کے پرکیف لمحات اور رحمت بھری گھڑیاں اس نے عطا کی ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک گولڈن چانس ہے، بہترین موقع ہے کہ اس میں ہم اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو اجلا کرنے کی کوشش کریں، اور ظاہری زندگی کو جس طرح ہم کامیاب بنانے کے لیے کتنے فکر مند رہتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنی اسپریچول لائف، روحانی زندگی کو بھی کامیاب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنی روحوں کو نکھاریں، اپنے باطن کو صاف کریں اور اپنی شخصیت کو اس ماہ رمضان میں زیادہ زیادہ خوبصورت بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو رمضان ہمیں دیا ہے اور پھر قرآن ہمیں عطا فرمایا ہے، روزے ہم پر فرض کیے ہیں، ان سب کا ایک مقصد ہے اور وہ یہی جو اللہ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور یہ ایسا نہیں کہ صرف تم پر فرض کیے گئے، کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نئی پرمپرا نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ہم نے سب پر روزے فرض کیے تھے۔ تو جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اسی طرح ہم نے تم پر بھی روزے فرض کیے ہیں، اور یہ تم کو بھوکا پیاسا رکھنے اور حلال چیزوں سے بھی روکنے کا مقصد کچھ اور نہیں ہے، اس کا ایک مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور تم برائیوں سے، بے حیائیوں سے، غلط کاموں سے رک کر کے اور بھوکا پیاسا رہ کر کے اپنے نفس کو مار دو گے نا، تو اس سے تمہارے روح کو جلا ملے گی اور تمہارے باطن کو صفائی نصیب ہوگی، تمہارے من کو طہارت نصیب ہوگی۔ اس طرح پھر تمہیں اس گہما گہمی کے دور میں کہ جب دنیا بھاگی جا رہی، دوڑی جا رہی ہے، اتنی بیزی لائف ہو گئی ہے کہ یار آج ہمارے پاس پلٹ کر کے اپنوں کی بھی حال خیریت لینے کی فرصت نہیں ہے۔ اس گہما گہمی کے دور میں میرے بھائی تمہیں بڑا سکون نصیب ہوگا اور کلیجے کو بڑی ٹھنڈ ملے گی۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ رمضان میرے بھائی بڑا گولڈن چانس ہے، بڑا سنہرا موقع ہے اپنے اللہ سے جڑنے کا، اپنے اللہ سے لو لگانے کا، اپنے باطن کو چمکانے کا اور ایک روحانی ترقی کرنے کا، بڑا خوبصورت موقع ہے۔ حضور فرماتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ جیسے شعبان کا مہینہ رخصت ہوتا ہے اور آسمان پر رمضان کا چاند نظر آتا ہے، سب سے پہلا کام جو اللہ کرتا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، فرماتے ہیں صفدت الشیاطین ومردت الجن، اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جتنے بھی شیطان ہیں، جن ہیں، ان سب کو پہلی فرصت میں پکڑ کر کے بیڑیوں میں جکڑ دو، تاکہ کوئی بھی طاقت میرے بندوں کو میری بارگاہ سے بھٹکا نہ پائے، کوئی بھی طاقت میرے بندوں کو غافل نہ کر پائے،
جو میرے بندے سالوں سال مجھ سے غافل رہے، اس رمضان کے مہینے میں مجھ سے جڑنا چاہتے ہیں، مجھ سے لو لگانا چاہتے ہیں، ان میرے بندوں کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ اس لیے جتنے بھی شیاطین ہیں، سرکش جن ہیں، ان سب کو ویڈیو میں جکڑ دو۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، اور کہتے ہیں جہنم کے سارے دروازوں پہ تالے لگ جاتے ہیں۔ وَلَا يُفْتَحُ مِنْهَا باب، اور پورے رمضان میں جہنم کا کوئی بھی دروازہ کھلتا نہیں ہے، وہ پورے مہینے بند رہتا ہے۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَلَا يُفْتَحُ مِنْهَا باب، اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ پورے مہینے بند نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں وَيُنَادِ مُنَادٍ، اور پھر جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، رمضان کی پہلی رات آتی ہے، ایک ندا لگانے والا کوئی ندا لگاتا ہے، اللہ کی رحمتیں آواز دیتی ہیں اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے خیر کے طالب، اے نیکیاں ڈھونڈنے والے، اے اچھائیاں کرنے والے، اور اے اپنے اللہ کی رحمتوں کو طلب کرنے والے، اے میرے بندے تو چل آگے بڑھ، قدم بڑھا، تو ایک قدم بڑھائے گا، تو ایک قدم اپنے اللہ کی رحمتوں کے قریب ہونا چاہے گا، اللہ کی رحمتیں تجھ سے 10 قدم قریب ہوں گی، اور تو اپنی چال چلے گا، اللہ کی رحمتیں دوڑ کر کے تیرا استقبال کریں گی۔ تو اللہ کی رحمتوں کا طلبگار ہے تو چل اس ماہ مبارک میں چل کر کے اپنے رب کی رحمتوں کو لوٹ لے، اور سعادتوں سے، خیر سے، بھلائیوں سے اپنے دامن کو بھر لے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اَقْصِرْ، اور اے گناہ کرنے والے، اے شراب پینے والے، اے زنا کرنے والے، اے چوری بدماشی کرنے والے، اے اپنے رب کی بارگاہ سے منہ موڑنے والے اور اپنے رب کی رحمتوں سے غافل میرے بندے، یہ ماہ رمضان آ گیا ہے، اس مبارک مہینے میں تو اپنے گناہوں سے رک جا، اپنے جرم سے توبہ کر لے، اپنے پاپ پر شرمندہ ہو جا اور اپنے رب کی بارگاہ میں مجرموں کی طرح حاضر ہو جا۔ حضور فرماتے ہیں للہ اتقاء من النار، اس ماہ مبارک میں جو بندہ گناہگار ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر کے ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور وہ سجدے میں سر رکھ کر کے اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں رمضان کی اس پہلی رات میں اللہ بڑے بڑے گناہگاروں کو، پاپیوں کو، بڑے بڑے مجرموں کو اس رات میں بخش دیا کرتا ہے، انہیں بے پناہ بخششوں کا پروانہ عطا کر دیا کرتا ہے۔ اور یہ صرف ایک رات میں نہیں ہوتا ہے، فرماتے ہیں وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ اس کی بخششوں اور رحمتوں کے دروازے رمضان المبارک کی ہر رات میں کھلے رہتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی مجرم آئے، کبھی بھی کوئی گناہگار آئے، اور کوئی بھی اللہ کا بندہ آ کر کے اس ماہ مبارک میں ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو لے کر کے عرض کرے پروردگار مجھے معاف کر دے، اس کے بولنے میں تو دیری ہو سکتی ہے، اللہ اسے معاف کرنے میں دیری نہیں کرتا۔ یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی عطائیں اور اس کی بخششیں اور اس کی مغفرتیں چھما چھم برستی ہیں۔ اب اتنا بابرکت مہینہ پا کر کے بھی جو بندہ اس کی رحمتوں سے محروم رہ جائے تو خدا کی قسم وہ حقیقت میں محروم ہی ہے، اس سے بڑا دنیا میں اور کوئی بدنصیب ہے ہی نہیں۔ میرے بھائی یہ بڑا گولڈن چانس ہے، سنہرا موقع ہے ہمارے آپ کے لیے کہ اس ماہ رمضان میں ہم اللہ سے جڑیں، ہم دین سے جڑیں، ہم قرآن سے جڑیں، ہم مصلی سے جڑیں، اور اس ماہ رمضان میں عہد کریں کہ جتنا ہو سکے گا ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن کی تلاوت بھی نا دلوں کو بڑا سکون دیتی ہے۔ دل جب سخت ہو جائیں اور ان میں زنگ لگ جائے تو اس کا ایک علاج حضور نے یہ بھی بتایا ہے کہ دل کی سختی کو اگر آپ مٹانا چاہتے، اپنے دل میں رحمت اور نرمی کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور جب تلاوت کرنے بیٹھیں تو صرف لفظ پڑھ کر کے نہ گزر جائیں، اس سے آپ کو ثواب تو ملے گا، لیکن آپ کا اللہ آپ سے کہہ کیا رہا ہے، وہ آپ سے چاہتا کیا ہے، وہ آپ پر مہربانیاں کتنی کرتا ہے، وہ آپ کو جگہ جگہ تسلی کیسے دیتا ہے، وہ آپ کی ڈھارس کیسے بندھاتا ہے، یہ سب آپ محسوس نہیں کر پاؤ گے۔ لیکن قرآن کو جب ترجمے کے ساتھ پڑھو گے، سمجھنے کی کوشش کرو گے، یعنی کہ آپ رمضان میں 10 آیت ہی پڑھیں لیکن سوجھ بوجھ کے ساتھ سمجھ کر کے پڑھیں،
اللہ کی قسم آپ کا یہ 10 آیت سمجھ کر کے پڑھنا 10 قرآن ختم کرنے سے بہتر ہوگا. اس لیے جتنا بھی پڑھیں کوشش کریں کہ آپ اس کو سمجھ کر کے پڑھیں, ترجمہ کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ پڑھیں. اب تو ہندی انگریزی میں بھی اس کے ترجمے اور ٹرانسلیشن سب آنے لگے, تفسیر وغیرہ. اور اس ماہ رمضان میں آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں, حضور پہ درود پڑھیں, سبحان اللہ کا ورد کریں, الحمدللہ کا ورد کریں, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ سب چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں, لیکن ان کے فضائل, ان کے فوائد, ان کی برکتیں بے پناہ ہیں میرے بھائی. آپ دیکھو نا, یہ جو چھوٹا سا کلمہ میں نے بتایا, سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. انہوں نے آ کر کے کہا, یا رسول اللہ, میں بڑا پریشان ہوں اور میرے رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے, اور فاقہ گھر میں ہے, بہت ساری پریشانیاں ہیں, کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے, تو یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایک ایسا کلمہ بتائیں. وہ دیہاتی تھے, بدو تھے, پڑھے لکھے زیادہ نہیں تھے. تو انہوں نے آ کر کے عرض کیا, بڑے سادے تھے بیچارے, آ کر کے عرض کیا, یا رسول اللہ میں کوئی بہت زیادہ بڑی چیزیں یاد نہیں کر پاؤں گا, کوئی آسان سا ایک کلمہ بتائیے کہ جس کو میں پڑھتا رہوں تو اللہ ہمارے رزق میں, کاروبار میں, گھر بار میں برکتیں عطا فرما دے اور میں بھی خوشحال ہو جاؤں. دیکھو بڑا آسان سا نسخہ. تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی 4 کلمات بتائے, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب یہ 4 کلمات تو بڑے آسان تھے. وہ صحابی رسول جب انہوں نے سنا تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ بھائی اس کو تو میں بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں. تو یہ 4 کلمات انہوں نے یاد کیے اور وہ مسجد سے خوشی خوشی واپس جانے لگے. لیکن جب مسجد سے باہر نکلے نا, تو وہ اگرچہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے, دیہاتی بدو تھے, مگر چونکہ عربی تھے نا, تو اتنا تو اپنی زبان کا معنی مطلب تو وہ سمجھتے تھے. اس لیے جب وہ مسجد سے باہر گئے نا, تو وہ سوچنے لگے کہ یار سبحان اللہ, سبحان اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ پاک ہے نا, اس کے لیے ہر قسم کی پاکیزگیاں ہیں. پھر انہوں نے دوسرا کلمہ پڑھا الحمدللہ, تو الحمدللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے. پھر انہوں نے تیسرا کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, ٹھیک ہے. اور پھر چوتھا کلمہ کہ واللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. تو وہ سوچنے لگے کہ یار میں تو آیا تھا حضور کی بارگاہ میں اپنے فائدے کی چیز پوچھنے کے لیے, اور یہ 4 کلمے جو حضور نے بتائے یہ تو سب اللہ کے لیے ہے, کہ پاکی اللہ کے لیے ہے, حمد اللہ کے لیے ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ سب سے بڑا. یہ 4 کلمے تو سب اللہ کے لیے ہو گئے, بھائی اس میں میرا کیا فائدہ. تو وہ بیچارے بڑے سادے تھے, بھولے تھے, اس لیے وہ فوراً واپس ہوئے. اب جب واپس آنے لگے, ان کو واپس آتا حضور نے دیکھا نا, تو بڑا مسکرائے, اور آپ نے فرمایا بندہ سمجھ گیا, بات سمجھ گیا. اب انہوں نے آ کر کے عرض کیا, یا رسول اللہ میں تو اپنے فائدے کی چیز پوچھنے کے لیے آیا تھا, یہ تو آپ نے جو 4 کلمے بتائے سب اللہ کے لیے, تو اس میں میرا کیا فائدہ. اب سنو میرے حضور نے کیا فرمایا. حضور نے فرمایا, بھائی جب تم کہو گے سبحان اللہ, کہ ہر قسم کی پاکیزگیاں اور طہارتیں میرے اللہ کے لیے, وہ بڑا پاک ہے, تو آواز آئے گی صدقتا یا عبدی, میرے بندے تو نے سچ کہا. اور پھر تم کہو گے الحمدللہ, ہر قسم کی تعریف اور ثنا اور حمد اللہ کے لیے, تو پھر آواز آئے گی صدقتا یا عبدی, میرے بندے تو نے سچ کہا. اور پھر جب تم کہو گے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, لا الہ الا اللہ, تو پھر آواز آئے گی صدقتا یا عبدی, میرے بندے تو نے سچ کہا. اور جب چوتھی بار جب تم بولو گے اللہ اکبر, کہ اللہ سب سے بڑا ہے, تو پھر آواز آئے گی صدقتا یا عبدی, میرے بندے تو نے سچ کہا, اب بول تجھے چاہیے کیا. پھر یہ 4 کلمات پڑھ کر کے تم جو بھی دعا مانگو گے, تمہاری ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. تم رزق مانگو گے تمہیں رزق ملے گا, تم اولاد مانگو گے تمہیں اولاد ملے گی, تم رشتہ مانگو گے تمہیں اچھا پاک رشتہ نصیب ہوگا, اور تمہاری جو بھی پریشانی ہوگی ہر پریشانی سے اللہ تمہیں نجات عطا فرمائے گا. یہ وہ 4 کلمات ہیں. اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اس کے راوی ہیں, کہ جس نے یہ 4 کلمات پڑھ لیے, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, فرماتے گویا اس نے جنت میں ایک درخت لگا دیا, بلکہ ایک باغ لگا دیا. تو یہ اتنے چھوٹے چھوٹے معمولی کلمات ہیں نا ظاہر میں دیکھنے میں, لیکن ان کی فضیلتیں بے پناہ ہیں, ان کی برکتیں بے پناہ ہیں. اسی طرح ایک کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ وہ کلمہ جس کو فرمایا گیا کہ یہ رزق کی کنجی ہے. آپ کے رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے, کاروبار نہیں چل رہا ہے, بزنس دھندا نہیں چل رہا ہے,
آپ کثرت کے ساتھ یہ کلمہ پڑھتے رہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ آپ کو بے پناہ برکتوں سے نوازے گا۔ تو آپ اس ماہ رمضان کی قدر کریں، اور ایسے تو یہ رمضان کی اس میں ایک مرتبہ کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کو 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھو گے آپ کو 1,00,000 درود کا ثواب عطا فرمائے گا، اور آپ قرآن کا ایک حرف پڑھو گے تو اللہ آپ کو ایک حرف کے پڑھنے پر 100 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا موسم ہے، تو اس میں آپ زیادہ زیادہ کوشش کریں کہ جتنی اچھائیاں کر سکتے ہیں، جتنی خیر کر سکتے ہیں، جتنا صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، زیادہ زیادہ اس میں کیجئے۔ اور آخری گزارش کہ ہمارے مدرسے کو بھی اس ماہ مبارک میں آپ یاد رکھیے، بڑی ضرورت ہے، تعلیم اور ایجوکیشن کو عام کرنا ہے، بچوں کی ایک نئی نسل کی تربیت کا ذمہ لے کر کے بیٹھا ہوں، اور ہمارے پاس جگہ کا انتظام نہیں ہے، تو ایک بڑا اماؤنٹ چاہیے اس کے لیے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جتنا ہو سکے آپ صدقات خیرات کر کے ہمارے مدرسے کا تعاون کریں۔ اس ماہ رمضان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے بارے میں بتایا گیا کہ ویسے تو آپ ہمیشہ سخاوت نہیں کرتے تھے، سخاوت کی کوئی آپ کی مثال ہی نہیں ملتی دنیا میں، لیکن جب رمضان آتا تھا تو فرمایا گیا کہ حضور تیز آندھی جیسے چلتی نہیں، ہوائیں کتنی تیز چلتی ہیں، تیز آندھی سے بھی زیادہ میرے حضور رمضان کے مہینے میں سخاوت کیا کرتے تھے۔ تو اس میں جتنا ہو سکے آپ ہمارے مدرسے کا بڑھ چڑھ کر کے تعاون کریں۔ اللہ آپ کو دونوں جہان کی بھلائیاں، سعادتیں اور خیر نصیب فرمائے، اور ہم سب کو رمضان المبارک کی ان مبارک لمحات سے زیادہ سے زیادہ مستفید اور مستفیض ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔